پیغام چودھری نثار کا تھا اور پیامبر اس کا خاص بندہ، اس لیے میں نے اس پر دھیان دیا۔ میں نے سلطان کی بات پوری توجہ سے سنی اور اس کے خاموش ہونے پر کہا، ٹھیک ہے سلطان، تم مطمئن ہو کر جاؤ اور چودھری صاحب سے کہہ دو کہ میں آج تھانے سے اٹھنے کے بعد ان کی طرف چکر لگا لوں گا۔ سلطان فدویانہ لہجے میں بولا، سرکار اگر آپ کوئی وقت دے دیں تو میں سواری لے کر حاضر ہو جاؤں گا۔ چودھری ہورا نے کہا تھا، آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو چودھری صاحب کی محبت ہے، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ بہرحال تم 8 بجے تک آ جاؤ، میں تمہیں تیار ملوں گا۔ سلطان مجھے سلام کر کے تھانے سے رخصت ہو گیا۔ اس وقت دن کے 11 بجے تھے۔ وہ ماہ جنوری کے اختتامی ایام تھے، سردی اپنے جوبن پر تھی۔ صبح کا آغاز قہر اور دھند سے ہوتا۔ سورج کی شکل دیکھنے کے لیے کم و بیش 10 بجے تک کا انتظار کرنا پڑتا، اور اگر کبھی مطلع ابر آلود ہوتا تو پورا دن اس روشنی کے منبع کی صورت دیکھے بغیر ہی گزر جاتا۔ جاڑے کے موسم میں صبح جتنی دیر سے ہوتی، شام اتنی ہی جلدی اتر آتی، اور یہ جلدی اور دیر گاؤں کی دیہات کی سادہ اور محدود زندگی میں کچھ زیادہ ہی کار فرما دکھائی دیتی ہے۔ ان دنوں میں قصبہ جمال پور تارڑ کے تھانے میں تعینات تھا۔ جمال پور تارڑ خاصا گنجان آباد قصبہ تھا۔ اس کے گرد و نواح میں وسن پورہ، عظیم آباد، کوٹ جھمرا اور موزہ سکھے کی واقع تھے۔ چودھری نثار کا تعلق سکھے کی سے تھا۔ خنک اور دھند دھار موسم کے سبب تھانے میں بھی زیادہ چہل پہل نظر نہیں آتی تھی۔ میں صبح 9 بجے تک تھانے پہنچتا اور شام کو 6 بجے اٹھ جاتا۔ انہی اوقات کی روشنی میں نے سلطان کو 8 بجے آنے کے لیے کہا، تاکہ اس وقت تک میں رات کے کھانے اور عشاء کی نماز سے فارغ ہو چکا ہوتا۔ میں نہیں جانتا تھا چودھری نثار کو مجھ سے کس نوعیت کا کام ہے اور اس کی حویلی میں مجھے کتنا وقت لگ جائے گا، لہٰذا عقل مندی کا تقاضا یہی تھا کہ میں اپنے روزمرہ کے کام نمٹانے کے بعد ہی ادھر کا رخ کرتا۔ میری رہائش تھانے سے ملحق سرکاری کوارٹر میں تھی اور میں 8 بجے تک اپنے ضروری کام ختم کر لیتا تھا۔ چودھری نثار کی عمر 60 سے متجاوز تھی۔ ہمارے درمیان اچھی یاد اللہ تھی۔ وہ روایتی چودھریوں سے ہٹ کر خاصا مختلف اور معاملہ فہم آدمی تھا۔ میں نے اسے صلح جو اور امن پسند پایا۔ وہ دنگا فساد اور پھڈے بازیوں سے دور رہنے والا شخص تھا، قانون کا احترام کرتا تھا، اور بے انتہا اثر و رسوخ والا ہونے کے باوجود بھی کبھی اس نے اپنی طاقت اور اختیار کا غلط استعمال کر کے کسی کمزور اور بے کس انسان کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہیں کی تھی۔ میں ان شریف طور طریقوں کے باعث اس بھلے مانس چودھری کو پسند کرتا تھا۔ ہمارے درمیان استوار دوستانہ مراسم کی وجہ بھی یہی تھی۔ 8 بجنے میں 15-20 منٹ باقی تھے کہ ایک کانسٹیبل نے میرے کوارٹر کا دروازہ کھٹکھٹا کر یہ اطلاع دی کہ ملک صاحب، وڈے چودھری کا بندہ تانگا لے کر آ گیا ہے۔ چودھری نثار حسین آف سکھے کی کو لوگ وڈا چودھری بھی کہتے تھے۔ میں نے اطلاع فراہم کرنے والے کانسٹیبل سے کہا، جبار تم سلطان کو ادھر تھانے ہی میں بٹھاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ کانسٹیبل یس سر کہتے ہوئے رخصت ہو گیا۔ جبار کے جانے کے بعد میں ضروری تیاری میں مصروف ہو گیا۔ اپنے کوارٹر میں آنے کے بعد میں یونیفارم اتار کر ہینگر پر لگا دیتا اور عوامی لباس میں آ جاتا۔ میں رات کا کھانا کھانے کے بعد عشاء کی نماز بھی ادا کر چکا تھا۔ کوارٹر چھوڑنے سے قبل مجھے صرف اتنا کرنا تھا کہ موسم کی مناسبت سے عمومی لباس کے اوپر کوئی گرم کپڑا پہن لیتا، کوئی جیکٹ، سویٹر یا کوٹ وغیرہ۔ 10 منٹ بعد میں اپنی کوارٹر سے نکل کر تھانے میں آ گیا۔ سلطان مردانہ اونی شال کی بکل مارے تھانے کے برآمدے میں میرا منتظر تھا۔ مجھ پر نگاہ پڑی تو وہ فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے شبینہ ڈیوٹی والے ایک ASI کو ضروری ہدایات دیں اور سلطان کے ہمراہ تھانے سے روانہ ہو گیا۔ تھانے سے باہر 4 دیواری کے ساتھ ایک سجا سجایا تانگا موجود تھا۔ ہم مذکورہ تانگے میں بیٹھے اور کوچوان نے تانگے کو موزہ سکھے کی جانب بڑھا دیا۔ سواری چودھری نثار حسین نے میرے لیے بھیجی تھی۔ سکھے کی جمال پور تارڑ سے محض 2 میل کی دوری پر واقع تھا، لہٰذا تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم چودھری کی حویلی میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ چودھری نثار نے مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس کا شاندار کمرہ حویلی کے ایک دور افتادہ اور پرسکون گوشے میں واقع تھا، اور چودھری اس وقت کمرے میں اکیلا ہی تھا۔ وہ ایک قیمتی اور گداز لحاف اوڑھے تکیے سے ٹیک لگائے اپنے بستر پر نیم دراز تھا۔ کمرے کو گرم کرنے کے لیے آتش دان میں آگ روشن تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ہمارے درمیان ایک پرخلوص اور گرم جوش مصافحہ ہوا۔ پھر رسمی علیک سلیک کے بعد اس نے مجھے تشریف رکھنے کو کہا۔ چودھری کے بستر کے نزدیک ہی ایک آرام دہ صوفہ سیٹ موجود تھا۔ میں بآہستگی ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ مجھے چودھری کے کمرے تک سلطان نے پہنچایا تھا۔ چودھری اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے میری خاطر مدارات کے لیے احکامات صادر کرنے لگا۔ میں نے بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا، چودھری صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بڑے بھرپور انداز میں رات کا کھانا کھا چکا ہوں، اس لیے کسی تکلف کی ضرورت نہیں۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں ملک صاحب،
وہ دوستانہ بے تکلفی سے بولا، اس میں تکلف والی کون سی بات ہے؟ آپ نے کھانا کھا لیا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ باقاعدہ کھانا نہ صحیح مگر کھانے کے علاوہ بھی بہت سی نعمتیں ہوتی ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ میری حویلی پر آئیں اور کچھ کھائے پیے بغیر ہی رخصت ہو جائیں؟ میں نے زیادہ مزاحمت نہیں کی اور چودھری کی خوابگاہ کا جائزہ لینے لگا۔ وہ قیمتی سامان سے آراستہ ایک عالی شان اور کشادہ بیڈ روم تھا۔ میں پہلے بھی کئی مرتبہ اس حویلی میں آ چکا تھا، لیکن حویلی کی بیٹھک تک محدود رہا تھا۔ اندرونی حصے میں داخل ہونے کا یہ پہلا موقع تھا۔ کھانے پینے کے حوالے سے چودھری نے کچھ غلط نہیں کہا تھا۔ وہ نہایت ہی وزادار اور متواضع طبیعت کا مالک تھا، کھانے اور کھلانے کا شوقین۔ سلطان چودھری کے احکامات کی تعمیل کے لیے کمرے سے رخصت ہوا تو میں نے اسے مخاطب ہوتے ہوئے استفسار کیا۔ وہ اب پوری طرح میری جانب متوجہ تھا۔ چودھری صاحب، خیریت تو ہے نا؟ آپ نے آج بڑے پراسرار انداز میں مجھے بلایا ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد گمبھیر آواز میں بولا، ابھی تک تو خیریت ہی ہے۔ میں نے چودھری کے اس گمبھیر انداز میں کسی بڑے طوفان کو چھپے ہوئے محسوس کر لیا۔ وہ گہری تشویش میں گھرا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ میں نے تھوڑی دیر اس کے مزید بولنے کا انتظار کیا۔ جب اس کی گمبھیرتا میں کوئی کمی یا تعطل واقع نہ ہوا تو میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، چودھری صاحب، میں محسوس کر رہا ہوں آپ مستقبل قریب کے کسی بڑے اندیشے کے بارے میں سوچ رہی ہیں۔ آپ نے کہا ہے کہ ابھی تک تو خیریت ہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو آگے خیریت نظر نہیں آ رہی۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے ملک صاحب۔ وہ چونکے ہوئے انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں ختیجہ کی وجہ سے بلکہ ریحانہ کے لیے بہت فکر مند ہوں۔ چودھری نثار نے اپنی فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے ختیجہ اور ریحانہ کا حوالہ دیا تو میں الجھن آمیز نظر سے اسے دیکھنے لگا۔ میں ان دونوں خواتین کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتا تھا، لہٰذا چودھری کی تشویش اور فکر مندی کو ناپنا سر دست میرے اختیار میں نہیں تھا۔ اس نے گویا میری سوچ پڑھ لی۔ میرے تذبذب کو بھانپتے ہوئے وضاحت کرنے والے انداز میں بولا، ختیجہ میری بیٹی ہے اور ریحانہ اس کی بیٹی یعنی میری دوتری یعنی نواسی ہے۔ پھر ایک لمحے کے توقف سے اضافہ کرتے ہوئے اس نے پوچھ لیا، ملک صاحب، آپ ختیجہ کے حالات سے تو اچھی طرح واقف ہیں نا؟ چودھری کا یہ سوال میرے لیے خاصا مشکل تھا۔ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ اس کی 3 اولادیں تھیں، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ ختیجہ سب سے بڑی تھی، اس سے چھوٹی زلیخا اور زلیخا سے چھوٹا چودھری وقار حسین تھا، جو چھوٹے چودھری جی کے طور پر مشہور تھا۔ وقار کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، زلیخا شادی شدہ تھی۔ وہ اپنی شوہر اور 3 بچوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی۔ ختیجہ بھی کسی زمانے میں شادی شدہ تھی، لیکن اب ایک بیوہ کی حیثیت سے اپنے میکے میں رہتی تھی۔ کافی عرصہ پہلے اس کے شوہر چودھری فرزند علی کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان سرسری اور بنیادی معلومات میں ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی جس کے سبب چودھری نثار اچانک بہت زیادہ پریشان ہو جاتا۔ ختیجہ اور ریحانہ تو سال ہر سال سے اس کی حویلی میں قیام پذیر تھیں۔ ریحانہ اسی حویلی میں پل بڑھ کر جوان ہوئی تھی۔ چودھری کے استفسار کے جواب میں نے کہا، چودھری صاحب، میں یہ تو جانتا ہوں کہ آپ کی بیٹی اپنی بیٹی کے ساتھ کافی عرصے سے یہیں رہ رہی ہے، لیکن یہ اندازہ قائم نہیں کر سکتا کہ آپ ان دونوں کے حوالے سے اچانک اتنے فکر مند کیوں نظر آنے لگے ہیں۔ میں نے پہلے کبھی آپ کو اس انداز میں بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں ملک صاحب۔ وہ ایک بوجھل اور طویل سانس خارج کرتے ہوئے بولا، ٹھہرے، میں آپ کو تھوڑی بہت تفصیل بتاتا ہوں، پھر بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ میں ہمتن گوش ہو کر چودھری نثار کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ چند لمحات تک گہری سوچ میں ڈوبا رہا، پھر ٹھہر ٹھہر کر مجھے بتانے لگا۔ میں اس کے بیان میں سے غیر متعلق باتوں کو حذف کر کے خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ میرے ساتھ ساتھ آپ بھی اس کے پس منظر سے آگاہی حاصل کر لیں۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ملک صفدر حیات کی تفتیشی داستانوں کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو داستان جس کا نام ہے دوسرا زاویہ۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ چودھری نثار کی بڑی بیٹی ختیجہ کی شادی لگ بھگ 17 سال پہلے چودھری رحمت علی کے بیٹے چودھری فرزند علی سے ہوئی تھی۔ فرزند علی موضع کوٹ جھمرا کا رہنے والا تھا۔ کوٹ جھمرا موضع سکھے کی سے شمال مغرب میں واقع تھا۔ دونوں گاؤں کے درمیان 8 میل کا فاصلہ حائل تھا۔ البتہ اگر جمال پور تارڑ سے کوٹ جھمرا جانا ہوتا تو مغرب میں صرف 4 میل کا فاصلہ طے کرنا پڑتا تھا۔ موضع سکھے کی جمال پور تارڑ سے جنوب مشرق کی سمت ایک خاص زاویے پر واقع تھا۔ ختیجہ کی شادی ہوئی، پھر 1 سال کے اندر ہی اس کی گود ہری ہو گئی۔
یہ ایک خوشی کی خبر تھی، لہٰذا سکھے کی اور کوٹ جھمرا کے دونوں چودھری خاندان مسرت سے جھوم اٹھے۔ شادمانی کے ان لمحات میں وہ اس حقیقت کو فراموش کر بیٹھے کہ زندگی بڑی صفاق اور دو رخی ہے۔ اگر کبھی یہ خوشیوں سے معمور نظر آتی ہے تو اس پر قناعت کر کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے، کیونکہ جلد ہی اسے غموں سے بھرپور ہونا پڑتا ہے۔ یہ بڑی چال باز ہے، موقع محل تاڑ کر انسان کی توقعات کے برعکس بڑی صفائی اور خاموشی سے پینترے بدلتی رہتی ہے۔ دونوں خاندانوں کی خوشیوں کو اس وقت نظر لگ گئی۔ اصولی طور پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ریحانہ کی پیدائش کے بعد دونوں میاں بیوی کے درمیان زیادہ اتحاد اور اتفاق پیدا ہو جاتا۔ اولاد والدین کے درمیان پائی جانے والی زنجیر کی سب سے اہم کڑی ہوتی ہے، جو کسی پل جیسا کردار ادا کرتی ہے، دونوں کو باندھ کر جوڑ کر رکھتی ہے۔ مگر ختیجہ اور فرزند علی کے معاملے میں یہ کڑی، یہ پل کوئی خاص کارکردگی نہ دکھا سکا۔ ان کے بیچ تنازع کی ایسی فصیل اٹھنے لگی جو دیکھتے ہی دیکھتے آسمان تک بلند ہو گئی۔ دونوں اپنی اپنی ذات کے قلعے میں محصور ہو کر رہ گئے۔ اس ذہنی اور قلبی دوری کے دوران ہی چودھری فرزند علی کا انتقال ہو گیا۔ فرزند علی کی موت کا ذمہ دار بیچاری ختیجہ کو ٹھہرایا گیا۔ سسرال میں سب لوگ اسے منحوس سمجھنے لگے، یہاں تک کہ اس کی ننند بشرا نے بھی یہ بھی کہا کہ وہ ایک ڈائن ہے جو اس کے بھائی کو کھا گئی۔ ریحانہ اس وقت بمشکل 1 سال کی تھی۔ اس نوعیت کی صورتحال نے ختیجہ کو کوٹ جھمرا میں رہنا دوبھر کر دیا۔ ان حالات سے چودھری نثار بھی بخوبی آگاہ تھا، لیکن اپنی صلح طبیعت کے باعث وہ مصلحت کی کوئی راہ نکالنے کے لیے کوشاں تھا۔ تاہم اس سلسلے میں اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ بالآخر یہی فیصلہ کیا گیا کہ ختیجہ اور ریحانہ کو سکھے کی واپس بلا لیا جائے۔ کوٹ جھمرا کی زمین اور آسمان ان ماں بیٹی کے لیے اس قدر تنگ ہو چکے تھے کہ جب چودھری نثار نے اپنے سمدھی چودھری رحمت علی کو اس فیصلے سے آگاہ کیا تو دوسری طرف سے کسی قسم کی کوئی مخالفت یا مزاحمت پیش نہ کی گئی اور ختیجہ اپنی بیٹی ریحانہ کو لے کر موضع سکھے کی آ گئی۔ یہ ایک طرح سے دونوں چودھری خاندانوں میں غیر اعلانیہ قطع تعلق بھی تھا۔ بیٹیاں اپنے ماں باپ کے لیے بوجھ نہیں ہوتی، وہ تو ان کی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کے لیے انہیں اپنے گھر سے پرائے گھر رخصت کرتے ہیں، اور یہ پرایا گھر در حقیقت ان کا اپنا گھر ہوتا ہے۔ اگر وہ اس گھر کو اپنا لیں تو یہ پرایا گھر نمونہ جنت بن جاتا ہے۔ ختیجہ نے اس پرائے گھر کو جی جان سے اپنایا تھا، لیکن اس کے نصیب میں اپنے گھر کا سکون نہیں لکھا تھا، لہٰذا وہ واپس والدین کے گھر پہنچ گئی۔ اسی لیے یہ دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بچیوں کا نصیب اچھا کرے، کیونکہ نصیب کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس میں کسی امیر یا غریب کی بیٹی کی کوئی تخصیص نہیں۔ نصیب کوئی بکاؤ جنس نہیں کہ جسے خرید کر گھر میں ڈال لیا جائے۔ ختیجہ کو اپنی بیٹی کے ساتھ میکے میں رہتے ہوئے کم و بیش 15 سال ہو چکے تھے۔ ریحانہ کی عمر اب لگ بھگ 16 سال ہو چکی تھی۔ وہ میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی۔ دونوں چودھری خاندانوں کے درمیان ماضی بعید کے اس تلخ واقعے کے بعد کسی قسم کا کوئی تعلق یا رابطہ نہیں رہا۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا کہ ماضی کی راکھ میں دبی ایک چنگاری نے اچانک شعلے کا روپ دھار لیا۔ اس شعلے کی تپش نے چودھری نثار حسین کو پریشان کر دیا تھا، اور اس نے اپنی فکر مندی شیئر کرنے کے لیے مجھے حویلی میں بلا لیا تھا۔ چودھری کی دانش میں یہ ایک ایسا موذی شعلہ تھا جس کی روک تھام کے لیے اگر کوئی عملی قدم نہ اٹھایا گیا تو یہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک ایسے آتشی طوفان کی شکل اختیار کر جائے گا کہ اس حویلی کے در و دیوار اور ان در و دیوار کے اندر بسنے والے افراد کو پلک جھپکتے میں چاٹ لے گا۔ میں نے چودھری نثار حسین کی پوری گمبھیر کتھا پوری توجہ سے سنی اور اس کے خاموش ہونے پر سوال کیا۔ چودھری صاحب، ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اتنی مدت گزر جانے کے بعد کوٹ جھمرا کے چودھری سکندر علی کو اپنی بھتیجی ریحانہ کا خیال کیوں کرایا؟ وہ اس کی واپسی کے لیے کوئی خطرناک پلاننگ کیوں کر رہا ہے؟ چودھری سکندر علی مرحوم چودھری فرزند علی کا چھوٹا بھائی تھا۔ ان کا باپ چودھری رحمت علی بھی اب دوسری دنیا میں منتقل ہو چکا تھا۔ اس خاندان کے صرف 2 افراد ہی باقی بچے تھے، یعنی چودھری سکندر علی اور اس کی بڑی بہن بشرا۔ بشرا ختیجہ کی ہم عمر تھی۔ کوٹ جھمرا والی حویلی پر ان دنوں چودھری سکندر علی کی حکمرانی تھی، اور حویلی کے اندر یا باہر ہونے والے تمام فیصلوں میں اسی کا ہاتھ ہوتا تھا۔ اس سے قبل کہ چودھری نثار حسین میرے سوال کا جواب دیتا، سلطان انواع و اقسام کی لوازمات خرد و نوش سے لدی پھندی چوبی ٹرالی کو دھکیلتے ہوئے کمرے میں آ گیا۔ ہم دونوں کے بیچ لمحاتی خاموشی نے ڈیرا ڈال دیا۔ سلطان کے جانے کے بعد چودھری نثار نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ملک صاحب، باتیں تو ہوتی رہیں گی، ساتھ ساتھ ہاتھ بھی چلاتے جائیں۔ قدرت نے یہ ساری نعمتیں ہم انسانوں کے لیے ہی تو پیدا کی ہیں۔
چوبی ٹرالی پر ڈرائی فروٹس کے علاوہ موسم سرما کی مناسبت سے مختلف نوعیت کی مخصوص گھریلو ڈشیں بھی موجود تھیں۔ کستوری والا گنگنا دودھ بھی ایک جگ میں دکھائی دے رہا تھا۔ اگرچہ میں تھوڑی دیر پہلے شکم سیر ہو کر کھانا کھا چکا تھا، تاہم چودھری کا دل رکھنا مقصود تھا، لہٰذا ایک محتاط رفتار سے اپنے ہاتھوں کو حرکت میں لے آیا۔ چودھری میرے سوال کے جواب میں گویا ہوا، ملک صاحب، اس بارے میں نے بھی کافی غور و خوض کیا ہے کہ 15 سال گزر جانے کے بعد ان لوگوں کو ریحانہ کی واپسی کی کیوں سوج رہی ہے، اور اس واپسی کے لیے وہ لوگ کوئی بھی خطرناک راہ اختیار کر سکتے ہیں۔ چودھری لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ سارا چکر خاندان کی بقا کے لیے چلایا جا رہا ہے۔ خاندان کی بقا؟ میں نے حیرت سے چودھری کی طرف دیکھا۔ میں کچھ سمجھا نہیں جناب۔ ملک صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ چودھری نثار نے کہنا شروع کیا، بڑے چودھری رحمت علی کا عرصہ ہوا انتقال ہو چکا ہے۔ میرا جوائی یعنی داماد فرزند علی بھی گزر گیا۔ اب آ جا کر سکندر علی اور بشرا باقی بچے ہیں۔ بشرا کی شادی کو 13-14 سال گزر گئے، لیکن ابھی تک وہ بے اولاد ہے۔ اس کی سسرال والوں نے اسے بانجھ قرار دے دیا ہے، اور اس کا گھر والا آج کل دوسری شادی کے لیے پر تول رہا ہے۔ اولاد کی خواہش ایک فطری امر ہے جو ہر شادی شدہ انسان کے دل میں موجود ہوتی ہے۔ اپنے سسرالی حالات کے پیش نظر بشرا روٹ کر میکے میں آ بیٹھی ہے، اور جہاں تک چودھری سکندر علی کی بات ہے تو وہ… چودھری نثار نے جملہ ادھورا چھوڑ کر ایک گہری سانس لی، پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، اس کی شادی کو بھی 8 سال گزر گئے ہیں، مگر ابھی تک اس حویلی کے آنگن میں کوئی پھول نہیں کھلا۔ پچھلے دنوں سننے میں آیا تھا کہ سکندر نے اپنا اور اپنی بیوی کا علاج ایک مستند حکیم سے کروایا ہے۔ حکیم نے انہیں کوئی قوی امید نہیں دلائی، بس خدا پر بھروسہ کرنے کو کہا ہے۔ ان حالات کی روشنی میں سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر طبعی انداز میں یا کسی حادثے کے نتیجے میں سکندر اور بشرا چل بستے ہیں تو پھر کوٹ جھمرا کا چودھری خاندان ختم ہو جائے گا، کوئی ان کا نام لیوا باقی نہیں بچے گا۔ چنانچہ وہ ایک بار پھر سانس لینے کی غرض سے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہنے لگا، چنانچہ ان حالات میں سکندر علی کو اپنی بھتیجی کی بہت یاد آ رہی ہے۔ ریحانہ اس کے بھائی فرزند علی کی بیٹی ہے، ان کے خاندان کا خون ہے۔ اگر وہ لوگ ریحانہ کو اپنے قبضے میں کر لیں تو ان کے خاندان کا نام زندہ رہ سکتا ہے۔ یہ ہے سارا قصہ جناب۔ اوہ! میں نے ایک طویل سانس خارج کی اور کہا، قصہ تو میں نے سن لیا چودھری صاحب، مگر ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ریحانہ اپنی ننہال میں رہے یا ددیال میں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ خاندان کی آخری نشانی تو موجود رہے گی۔ سب لوگ جانتے ہیں ریحانہ چودھری فرزند علی کی بیٹی ہے۔ ملک صاحب، آپ کی بات تکنیکی اعتبار سے تو بالکل درست ہے، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، لیکن اگر اپنی شے اپنے قبضے میں ہو تو اس کا ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے۔ چودھری سکندر پر یہ دھن سوار ہو گئی ہے کہ ریحانہ کو اس کی حویلی میں ہونا چاہیے، اور اپنی اس دھن میں وہ خطرناک حدود کو عبور کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، آپ نے شروع میں یہی بتایا تھا نا چودھری صاحب؟ جی ملک صاحب، یہی بتایا تھا۔ اس نے سر کو اثباتی جنبش دی اور بولا، وہ ریحانہ کے حصول کے لیے قانونی چارہ جوئی میں پڑنے کی حماقت نہیں کر سکتا۔ ایسی کسی بھی کوشش سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بچی کا باپ چودھری فرزند زندہ نہیں رہا، وہ ایک طویل عرصے سے اپنی ماں کے پاس ہے اور خوش ہے۔ اپنی ددیال سے اسے شدید نفرت ہے، وہ کسی بھی صورت وہاں جانے کو تیار نہیں ہوگی۔ اگر کبھی یہ معاملہ کسی عدالت تک پہنچا بھی تو فیصلہ انشاءاللہ ہمارے ہی حق میں ہوگا۔ اس صورتحال کا چودھری سکندر کو بھی بخوبی اندازہ ہے، اسی لیے وہ ریحانہ کے حصول کی خاطر کوئی ٹیڑھی راہ اختیار کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ چودھری صاحب، آپ نے ریحانہ کے چچا چودھری سکندر علی کے خطرناک ہتھ کنڈوں اور ٹیڑھی راہ کا تو ذکر کر دیا، لیکن ابھی تک یہ پتہ نہیں چل سکا اس نے ایسا کون سا منصوبہ بنایا ہے جس نے آپ کو اتنا فکر مند کر رکھا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، سکندر ریحانہ کے اغوا کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ اغوا؟ میں نے بے یقینی سے چودھری نثار حسین کی طرف دیکھا۔ جی ہاں، یہی سننے میں آیا ہے۔ آپ کو یہ اطلاع کس ذریعے سے ملی ہے؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد چودھری نے جواب دیا، مجھے تو یہ بات میرے بیٹے وقار حسین نے بتائی ہے۔ وقار کو اس کے ایک خاص بندے کی زبانی چودھری سکندر کی اس سازش کا پتہ چلا ہے۔ اس طرح یہ بات مشتاقہ سے وقار تک اور پھر وقار سے مجھ تک پہنچی ہے۔ ملک صاحب، اوہ! میں نے متاسفانہ انداز میں ایک گہری سانس لی اور سوال کیا، کیا یہ خاص بندہ مشتاق عرف مشتاقہ
آپ کی نظر میں قابل بھروسہ شخص ہے؟ وقار حسین مشتاقے پر خاصا اعتبار کرتا ہے، چودھری نے بتایا۔ مشتاقہ کافی عرصے سے ہمارے ساتھ ہے، اس کا سابق ریکارڈ شاندار رہا ہے۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ چند لمحات کے توقف کے بعد میں نے کہا، میں پہلی فرصت میں آپ کے صاحبزادے وقار حسین اور اس کے خاص بندے مشتاق سے ملنا چاہوں گا، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ ویسے میرے خیال میں اگر چودھری سکندر واقعی ریحانہ کے اغوا کے بارے میں سوچ رہا ہے تو یہ اس کی ایک احمقانہ حرکت ہوگی۔ پتہ نہیں وہ ایسی نادانی کیوں کرنا چاہتا ہے۔ میرے الجھن زدہ انداز کے جواب میں چودھری نثار حسین نے بتایا، ادھر وسن پورہ میں آج کل ایک میلہ لگا ہوا ہے۔ 2 دن پہلے وقار حسین مشتاقہ کے ہمراہ میلہ دیکھنے گیا تھا۔ مشتاقے کا ایک درینہ دوست نذیر احمد عرف جیدہ موزہ کوٹ جھمرہ میں رہتا ہے۔ جیدے کا چودھری سکندر کی حویلی میں جانے کا اتفاق ہوتا رہتا ہے۔ یہ خطرناک خبر جیدے نے ہی مشتاق تک پہنچائی ہے۔ جیدہ اپنے چند سجن بیلیوں کے ساتھ وسن پورہ والے میلے میں آیا ہوا تھا۔ چودھری نثار حسین سانس ہموار کرنے کے لیے تھما، پھر گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے مستفسر ہوا، ملک صاحب، آپ نے چودھری سکندر کی کون سی نادانی اور حماقت کا ذکر کیا ہے؟ میں کچھ سمجھ نہیں سکا۔ چودھری صاحب، یہ بات بالکل سامنے کی ہے۔ اغوا ایک سنگین جرم ہے۔ اغوا کیا جائے یا کروایا جائے ایک ہی بات ہے۔ اگر چودھری سکندر اس جرم کا ارتکاب کے لیے پر تول رہا ہے تو وہ اس جرم کو چھپا نہیں پائے گا۔ وہ ریحانہ کو اپنے خاندان کی آخری نشانی اپنی بقا کے طور پر حاصل کرنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے اس مقصد میں کامیاب ہونے کے بعد وہ ریحانہ کو اپنی حویلی میں رکھنا بھی چاہے گا۔ اس طرح اس کا یہ جرم بے نقاب ہو جائے گا۔ جب اس کا جرم کھل کر سامنے آ جائے گا تو پھر وہ سزا سے کیوں کر بچ سکے گا۔ لہٰذا میں نے معنی خیز انداز میں جملہ نامکمل چھوڑا، پھر ایک لمحے کے توقف کے بعد بات پوری کرتے ہوئے کہا، لہٰذا میرے خیال میں وہ ایسی حماقت کبھی نہیں کرے گا۔ چودھری نثار نے پرسوچ انداز میں ہنکارا بھرا، پھر آنکھوں کو سکوڑتے ہوئے دبی زبان میں بولا، ملک صاحب، آپ نے وہ محاورہ تو سن رکھا ہوگا، نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ ہاں، میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں آپ کی بات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں چودھری صاحب۔ وہ پہلو بدلتے ہوئے مزید وضاحت کرنے لگا، ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ ریحانہ کو اغوا کرنے کے بعد حویلی کے اندر رکھنا چودھری سکندر کے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ ایک ناممکن کام ہوگا، مگر اس بات کے امکانات کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا نا کہ وہ محض دشمنی نکالنے، اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ کبھی قدم اٹھانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اگر ریحانہ ان لوگوں کو حاصل نہیں ہو سکی یا حاصل نہیں ہو سکتی تو پھر ہمارے پاس بھی کیوں رہے؟ میں جانتا ہوں اگر ان لوگوں کو اپنے خون سے ذرا سی بھی محبت ہوتی تو ریحانہ کا شمع بھر بھی خیال ہوتا تو وہ اتنے طویل عرصے تک سکون سے بیٹھے نہیں رہ سکتے تھے۔ چودھری سکندر ریحانہ کو اغوا کروانے کے بعد چودھری نثار حسین سنسنی خیز سوالیہ انداز میں بات ادھوری چھوڑ کر اچانک خاموش ہو گیا۔ مجھے یہ سمجھنے میں چنداں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ وہ آگے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس نے چونکہ دانستہ خاموشی اختیار کی تھی، چنانچہ میں نے بھی کرید مناسب نہ سمجھی اور نہایت ہی ہمدردانہ لہجے میں پوچھا، فروئی باتوں کو چھوڑیں چودھری صاحب، یہ بتائیں میں اس سلسلے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو بھی ممکن ہو سکا میں ضرور کروں گا۔ میں ریحانہ کی حفاظت کے لیے بہت فکر مند ہوں۔ وہ گمبھیر انداز میں بولا، کیا آپ اپنی اس حویلی کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ کسی مائی کے لال میں اتنی جرت نہیں کہ وہ میلی نگاہ سے میری حویلی کی طرف دیکھ سکے۔ چودھری نثار کو تاؤ آ گیا۔ اگر بات اس حویلی یا پھر سکھے کی تک محدود ہوتی تو میں دیکھ لیتا چودھری سکندر کتنا بڑا سورما ہے۔ وہ خاصے جوش میں بولتا چلا گیا، بات دراصل یہ ہے کہ ریحانہ کا سکول آپ کے علاقے موزہ جمال پور تارڑ میں واقع ہے۔ وہ میٹرک میں پڑھتی ہے۔ 1-2 ماہ بعد اس کے سالانہ امتحانات ہونے والے ہیں۔ اسے اسکول سے اٹھا کر گھر بٹھا دینا مناسب نہیں ہوگا۔ آخری دنوں میں جو پڑھائی اسکول میں کرائی جاتی ہے اس کی خاطر روزانہ اسکول جانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ بات آپ مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ سانس لینے کی خاطر ذرا دیر کو رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، ریحانہ روزانہ تانگے میں بیٹھ کر اسکول جاتی ہے۔ کوچوان ہمارے بھروسے کا بندہ ہے۔ میں کوچوان کے علاوہ بھی 1-2 بندوں کو تانگے کے ساتھ بھیج سکتا ہوں، لیکن اگر اس معاملے میں مجھے آپ کا تعاون بھی حاصل ہو جائے تو اطمینان ہو جائے گا۔ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ سکھے کی سے جمال پور تارڑ اور جمال پور تارڑ سے سکھے کی کا راستہ ریحانہ کے لیے اتنا محفوظ نہیں کہ انسان مطمئن ہو کر بیٹھ جائے۔
یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ سکھے کی اور جمال پور تارڑ میں لگ بھگ 2 میل کا فاصلہ حائل ہے، اور یہ تمام تر راستہ کھیتوں اور کھلیانوں کے درمیان سے گزرتا ہے، اور اس حوالے سے خاصا غیر محفوظ بھی ہے۔ میں لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر گہری سنجیدگی سے کہا، چودھری صاحب، میں آپ کی تشویش اور پریشانی کو بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھ گیا ہوں، اور فوری طور پر میرے ذہن میں اس مسئلے کا ایک حل بھی آ گیا ہے۔ میرے خیال میں ہمیں مل جل کر اس معاملے کو ہینڈل کرنا چاہیے۔ جی ہاں، فرمائیں ملک صاحب، چودھری نثار بیڈ کی پشت گاہ سے ٹیک لگاتے ہوئے حشاش بشاش لہجے میں بولا۔ بتائیں آپ کے ذہن میں کیا بات آئی ہے؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، ریحانہ کو باقاعدگی کے ساتھ اسکول جانے دیں، البتہ کوچوان کے علاوہ تانگے میں اپنے نہایت ہی قابل بھروسہ بندے کا اضافہ کر دیں۔ جو ہتھیار بند ہو تو یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ دوسری جانب میں ریحانہ کی حفاظت کا بندوبست کر دیتا ہوں۔ اس کے اسکول کے باہر میں سادہ لباس کانسٹیبلز کو متعین کر دوں گا، جو دوسروں کی نظروں میں آئے بغیر بڑی چابک دستی سے گرد و نواح پر گہری نگاہ رکھیں گے، اور اگر دشمن کی طرف سے کوئی سرگرمی دکھائی دی تو آنے واحد میں اس کا منہ توڑ جواب دینے کے قابل بھی ہوں گے۔ پھر جب ریحانہ تانگے میں بیٹھ کر اسکول سے حویلی کی سمت روانہ ہوگی تو دونوں کانسٹیبلز میں سے ایک تھوڑا فاصلہ رکھ کر تانگے کے پیچھے اپنی سائیکل پر سکھے کی تک چلا آئے گا۔ اس کا انداز ایسا ہی ہوگا جیسے کہ ایک عام مسافر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے۔ تعاقب کے حوالے سے کوئی بھی کانسٹیبل پر شک نہیں کر سکے گا۔ میرے تعینات دونوں کانسٹیبلز باری باری یہ ڈیوٹی دیں گے، لیکن اس سلسلے میں آپ کو ایک احتیاط لازمی برتنا ہوگی چودھری صاحب۔ میں نے سوالیہ انداز میں بات مکمل کی تو چودھری بڑی بےتابی سے مستفسر ہوا۔ کون سی بات ملک صاحب؟ دونوں کانسٹیبلز کی تعیناتی اور نگرانی اور تعاقب والی بات صرف ہم دونوں کے درمیان رہے گی، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ آپ ریحانہ یا کوچوان یا ان کے ساتھ بھیجے ہوئے بندے یا کسی بھی اور شخص کو اس بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جی بالکل سمجھ رہا ہوں۔ اس نے جوشیلے انداز میں سر کو اثباتی جنبش دی۔ بالکل بے فکر ہو جائیں، راز کی یہ بات ہم دونوں کے بیچ میں ہی رہے گی۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، میں نے مطمئن انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ میں کل ہی اپنے حصے کا بندوبست کر لیتا ہوں، آپ اپنی ذمہ داری کو دیکھ لیں۔ علاوہ ازیں میں جھمرے کے چودھری سکندر علی کی بھی سنگن لیتا ہوں، ذرا پتہ تو چلے کہ وہ کن ہواؤں میں اڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ کام آپ کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوگا ملک صاحب، چودھری نثار حسین نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ سکھے کی کوٹ جھمرہ، جمال پور تارڑ، وسن پورہ اور عظیم آباد آپ کی عملداری میں آتے ہیں۔ آپ اپنے تھانے کی حدود میں بادشاہ ہیں۔ میں نے اس ملاقات کے اختتام پر چودھری سے پوچھا، میں آپ کے صاحبزادے چودھری وقار حسین اور اس کے قابل اعتماد بندے مشتاقے سے ایک مختصر سی میٹنگ کرنا چاہتا ہوں، کیا وہ دونوں اس وقت حویلی میں موجود ہیں؟ چودھری نثار نے سلطان کو اپنے پاس بلایا اور وقار حسین اور مشتاقے کے بارے میں استفسار کیا۔ سلطان ابھی بتاتا ہوں چودھری جی کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ چودھری نثار حسین اپنی نواسی ریحانہ کی وجہ سے بے حد پریشان تھا، اور اس پریشانی کا محرک وہ اطلاع تھی جو مشتاقے اور چودھری وقار سے ہوتے ہوئے چودھری صاحب تک پہنچی تھی۔ لہٰذا ان دونوں افراد کا انٹرویو نہایت ہی اہم تھا تاکہ اس اطلاع کی صحت کا اندازہ لگایا جا سکے۔ چودھری سکندر علی آف کوٹ جھمرہ کو اس تصدیق کے بعد ہی ٹٹولا جا سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سلطان واپس آیا اور آ کر اس نے بتایا کہ مشتاق عرف مشتاقہ حویلی سے اپنے گھر جا چکا ہے اور چھوٹے چودھری جی سو گئے ہیں۔ اس اطلاع کے بعد چودھری نثار نے مجھ سے کہا، ملک صاحب اگر آپ کہیں تو میں ابھی مشتاقے کو اس کے گھر سے بلوا لیتا ہوں، وہ ادھر ہی سکھے کی میں ہی رہتا ہے۔ اور وقار حسین؟ اس کی ضرورت نہیں چودھری صاحب، میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ چھوٹے چودھری صاحب کو سونے دیں، کافی دیر ہو گئی ہے، اور مشتاقے کو بھی کل دیکھ لوں گا۔ آپ ایسا کریں، کل کسی وقت ان دونوں کو میرے پاس تھانے بھیج دیں۔ اس وقت رات کے 9:30 بج رہے تھے، موسم سرما اپنے عروج پر تھا۔ 5 سوا 5 بجے سورج اپنا مکھڑا چھپا کر بیٹھ جاتا۔ 6 بجے تک تو تاریکی اپنے پنکھ پوری طرح پھیلا کر ماحول کو اپنے رنگ میں رنگ چکی ہوتی۔ میں عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد چودھری کی حویلی پہنچا تھا، اور اب تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آدھی رات گزر چکی ہو۔ چودھری نثار حسین نے مجھے یقین دلایا کہ وہ آئندہ روز میرے مطلوبہ افراد کو تھانے بھیج دے گا۔ 2-4 مزید ضروری باتوں کے بعد میں حویلی سے واپسی کے لیے روانہ ہو گیا۔ مجھے واپس تھانے پہنچانے کی ذمہ داری بھی سلطان کو ہی سونپی گئی۔ لگ بھگ 10 بجے رات میں اپنے کوارٹر میں تھا۔
آئندہ روز دوپہر کے وقت چھوٹا چودھری وقار حسین اور اس کا قابل بھروسہ بندہ مشتاقہ میرے پاس تھانے میں موجود تھے۔ میں نے چودھری نثار حسین سے ہونے والی ملاقات کا حوالہ دے کر ان سے کوٹ جھمرہ کے چودھری سکندر علی کے عزائم کے بارے میں استفسار کیا، لیکن 15-20 منٹ کی اس ملاقات کے نتیجے میں کوئی نئی بات سامنے نہ آ سکی۔ چودھری نثار حسین مجھے جو کچھ بتا چکا تھا، معاملہ اس سے آگے نہ بڑھ سکا۔ میں نے براہ راست مشتاق کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔